بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، یہ میرے پاس کتاب ہے تحفظ ناموس رسالت، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، جو 18 گھنٹے آپ نے مسلسل دلائل دیے عدالت میں اور ناموس رسالت کے قانون کو منظور کروایا۔ اور اس کتاب میں بالاتفاق قرآن و حدیث ائمہ کرام کے دلائل کی روشنی میں آپ نے ثابت کیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ لا دو طرح کا، ایک سبسٹینشل ہے، ایک پروسیجرل ہے۔ سبسٹینس کیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس پر امت کا اجماع ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اب دوسری بات ہے پروسیجر کی، کہ کون گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں، اس کے گواہان، پروسیجر، عدالت کا سارا پروسیس، یہ پروسیجر لا ہے۔ اب ہمارا جو اتفاق، کچھ لوگوں کو شاید غلط فہمی ہے، حضور شیخ الاسلام کا یہ موقف ہے اور اس پر اجماع ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس پر تو بحث ہی ختم ہے۔ اور دوسری جو پروسیجر کی بات ہے کہ کوئی شخص اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، حرمت رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس بلند تر ہے، اس کی آڑ میں اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال نہ کرے، اس میں جو ہے وہ ہم مل کے اس میں بہتری لائیں۔ میں عرض کروں کہ ہمارا یہ کردار نہیں ہے کسی کو گالیاں دینا، دشنام ترازی کرنا۔ کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہیں اور میرا ان کو پیغام ہے کہ آپ گالیاں دیں، ہماری طرف سے گالیاں نہیں ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ جہاں میں بیٹھا ہوں میرے گھر کی لائبریری ہے، یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کتابیں، یہ میرے مرشد حضور شیخ الاسلام کی تقریباً 600-700 سے زائد کتب یہاں موجود ہیں، سی ڈیز ہیں، اور 5000 سے زائد لیکچرز آپ نے جو دیے پوری دنیا میں، یہ میرے پاس فہرست کتب ہے۔ میں خادم حسین رضوی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را آپ کس بنیاد پہ قرآن و حدیث کے دلائل کو چھوڑ کر اور ہر چیز کو نظر انداز کر کے پوری دنیا میں جس شخص نے علمی نیٹ ورک قائم کیا 90 ممالک میں، جو ابھی انڈیا میں صوفی کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں، 70 لاکھ لوگ ایک مجمع میں، 4 ریاستوں میں ٹرینیں بک ہو رہی ہیں، جس شخص نے اکیلے تحفظ ناموس رسالت کا قانون بنایا، دہشت گردی کے خلاف 600 صفحات پہ فتویٰ دیا، جس شخص نے میلاد النبی پہ انسائکلوپیڈیا، یہ میرے پیچھے پڑا ہے، 600 صفحات پہ دیا، اسلامی تربیت نصاب، تبرک کی شرعی حیثیت، توسل، انٹرمیڈیشن پہ بات کی، جس شخص نے تذکار رسالت لکھی، جس شخص نے مدارج النبوہ، حدیث کا ایک بہت بڑا خزانہ، عرفان المناقب، عرفان السنہ، عرفان القرآن، ترجمۃ القرآن، اسی طرح ہیومن رائٹس ان اسلام، دہشت گردی کے خلاف سلیبس، کاؤنٹر نیریٹو، پیس سلیبس، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے الگ، اسٹوڈنٹس کے لیے الگ، علماء کے لیے الگ، جس کی اتنی تحریری تحقیقی خدمات ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ویلفیئر کا نیٹ ورک ہے، اور پوری دنیا میں رضوی صاحب، خادم صاحب، آپ اہل سنت ہیں، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سنی ہیں، آپ قائد اہل سنت ہیں، لیکن بتائیں سنیوں کے کس مرکز پہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جاتا ہے؟ وہ واحد مرکز منہاج القرآن ہے جہاں 24 گھنٹے گوشہ درود میں اب تک ارب ہا مرتبہ درود و سلام پڑھا جا چکا ہے۔ ایسے مرکز کے خلاف، ایسی قیادت کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے، 14 لاشیں گری ماڈل ٹاؤن میں گوشہ درود کی حفاظت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا مرکز منہاج القرآن ہے، جہاں لائبریری ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، جہاں سے اسکالرز نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جناب 2 سطریں نہیں جو شخص لکھ سکتا، وہ بھی بیٹھ کے حضور شیخ الاسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ وہ بس کریں، کتنا یہ پیسہ بول رہا ہے فنڈنگ کے لیے، پیسوں کے لیے ایسا مت کریں۔ آج کہاں ہیں انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس سوائے منہاج القرآن کے یا بھیرا شریف حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری کے؟ کل میں کچھ دوست آئے، بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس لٹریری ورک ہے کہاں سوائے ڈاکٹر صاحب کے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک کام ہے، ایک حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری کا کام ہے، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ یا فیض احمد اویسی یا نیریاں شریف والے پیر صاحب، یہ 6-7 نام ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سا کام ہے؟ نہ اپنے علمی کام کیا، نہ تحقیقی کام کیا، نہ یونیورسٹیز بنائی، نہ ادارے بنائے۔ وہ ایک ہجوم کو جو ہے وہ ایسے ہی ہانکنا، یہ تو کام نہیں ہے۔ بات سنیں، آپ کسی بغیر دلیل کے کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرمت رسول کی بات کرتے ہیں، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور آقا کے اتنے عظیم ممبر پہ بیٹھ کے آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ شیخ الحدیث لکھواتے ہیں اپنے ساتھ، آپ اپنے ساتھ شیر اہل سنت لکھواتے ہیں۔ وہ خوف خدا کریں، ممبر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ گالیوں کے لیے نہیں ہے، وہ اصلاح احوال کے لیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شخص کوڑا پھینکتی، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔
آپ سے کوئی اختلاف کرے یا آپ سے کوئی علمی اختلاف ہو جائے تو مجھے بتائیں، کیا حضور نے نہیں فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے؟ تو کیا اس اختلاف کو گالیوں کے ذریعے دور کیا جاتا ہے یا ٹیبل ٹاک کے ذریعے دور کیا جاتا ہے؟ نہ تقسیم پیدا کریں، خوف خدا کریں۔ اگر روئے زمین پر ڈاکٹر طاہر القادری کو نکال دیں تو سنیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ناموس رسالت کا اصل پاسبان ڈاکٹر طاہر القادری، جو 14 گھنٹے کا لیکچر تو سنیں، آپ ٹائم تو نکالیں، دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ ہماری جانیں فدا۔ ہم تو سانس ہی حضور کے نام کی وجہ سے لے رہے ہیں، ہمارا تو سب کچھ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں سکھایا ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے۔ لہذا یہ بند کریں دشنام ترازیاں۔ مجھے بتائیں، بڑے معذرت کے ساتھ، پیر امین الحسنات شاہ صاحب قابل احترام ہیں، کیا ممتاز قادری صاحب کی شہادت پر انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا؟ پیر محفوظ مشہدی صاحب نے دیا؟ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیا؟ کیا ڈاکٹر عقب نعیمی صاحب کی اہلیہ نبیرہ اندلیب انہوں نے استعفیٰ دیا؟ پیر بہاؤالحق شاہ صاحب نے دیا؟ اور پھر امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب، ان کا موقف کیا تھا؟ پیر عرفان مشہدی صاحب نے برطانیہ میں بیٹھ کے کہا ہے کہ جی ریاست فیصلہ کرے گی، عدالتیں سزا دیں گی۔ ان پہ نہیں جنہوں نے اختلاف کیا، ساری توپوں کا رخ ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف۔ تو یہ رائے ونڈ کے میرے خیال میں درہم، دینار اور ڈالر بول رہے ہیں، تو ایسا مت کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انگلی کھڑی کریں، جس کو چاہیں داخل دفتر کر دیا اسلام میں، جس کو خارج کر دیا۔ یہ داخل خارج کا رجسٹر نہیں ہے، اس طرح مت کریں۔ صاحبان علم و دانش سے فساد پھیلے گا اس طرح۔ انارکی، آپ نے آرمی چیف کو گالیاں دی، جنرل راحیل شریف کو۔ ہم افواج پاکستان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جو خوارج کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں بخشا، آپ نے عدالتوں کے ججوں کو نہیں بخشا۔ او بھائی، اتنا ہی اگر دلائل تھے تو جا کے عدالت میں دیتے نا دلائل۔ ممتاز قادری صاحب آج باعزت بری ہوتے، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب منطق ہے۔ آپ افواج پاکستان کی قربانیاں جو خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ خوارج کو فائدہ دے رہے ہیں۔ رضوی صاحب، خوف خدا کریں۔ میں مجبوراً آیا ہوں جواب دینے۔ آپ ٹی وی پہ آ جائیں، آپ پرامن طریقے سے اپنے دلائل لے کے آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں، ابھی تو میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری کا شاگرد ہوں۔ آپ آ جائیں، پیار سے بات کریں، پوری 18 کروڑ عوام دیکھ لیں، میں بھی آ جائیں، میری لائبریری میں میرے گھر آ جائیں، کھانا میری طرف سے، چائے میری طرف سے، آ جائیں یہاں لائبریری میں بیٹھ کے بات کریں، کیمرہ سامنے لگاؤ، قوم دیکھ رہی ہو۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ کریں، میں جواب دوں گا۔ آپ ناموس رسالت پہ بات کریں، آپ اس کے محبت رسول پہ بات کریں، آپ نیٹ ورک پہ بات کریں، آپ اپنے انسٹیٹیوشنز گنوائیں، میں ادارے کے انسٹیٹیوشنز پہ بات کروں گا۔ آپ نے کتنا کام کیا ہے تنظیمی، ہم نے کتنا کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لہذا بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیوں کا طرز عمل یہ مناسب نہیں ہے۔ میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔